نبوت کے چھٹے سال 80 سے زیادہ صحابہ اور صحابیات نے ایتھوپیا کا رخ کیا۔ اس وقت ایک غلط خبر بھی پھیل گئی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو جو لوگ گئے تھے ان میں سے کچھ واپس آئے پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، پھر ان پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، پروردگار مکے میں 2 عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ایک عمر بن خطاب۔ اے رب ذوالجلال، برداشت تیرے بندوں کی آہیں سنائی دی، پریشان ہو، اسلام کو ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے عزت دے۔ ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جس نبی کا ذکر آپ اور میں کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، حضور حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے کہا باجے آج مکے میں فلاں جگہ اونٹ کٹا ہے اور اس کی اوجھڑی جسے ہم بوٹی کہتے ہیں گندگی کے ساتھ ہے، کوئی لائے اور محمد جب سجدے میں جائیں تو ڈال دے۔ عقبہ ابن ابی معیط اٹھا گیا، حضور جب سجدے میں گئے لا کر ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو آئیں، ننھے ہاتھوں سے ہٹایا، حضور کے چہرے سے گندگی پوچھی، اللہ کے رسول کے چہرے کو دھلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کے آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہا بیٹی مت رو، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کسی نے آپ کے گردن میں کپڑے کا پھندا بنا کر کسنے کی کوشش کی، یہ حرکت ابو جہل نے کی، لہذا کوئی آواز دیتا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا یہ جنوں کو ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کوئی مشائخ نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، یہ جو بات کرتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ کلام ہے جو دونوں جہاں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کی چیخیں، مظلوموں کی آہیں، مکہ مکرمہ نہ جانے کتنی آوازوں کو سن کر تھک گیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ ایک دن ابو جہل راستے میں ملا، حضور کو اس نے بڑا برا بھلا کہا، قریب تھا کہ حضور کے چہرے پر تھوکے، قریب تھا کہ حضور کو جو ہے گرا دے۔ حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی، چلا گیا وہ۔ شام کو حضرت حمزہ شکار گئے تھے تو واپس آئے تو اس لونڈی نے پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت حمزہ سیدھے گئے، ابو جہل کی جم کے پٹائی کی، واپس آئے، حضور سے کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا صبح کا بدلہ لے لیا، کنیز کی زبان سے میں نے سب سن لیا تھا۔ تو حضور خاموش رہے، کوئی چہرے پر تاثر نہیں دکھایا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا بھتیجے کیا تو خوش نہیں ہے؟ بھتیجے کیا تو خوش نہیں ہے؟ تو حضرت اللہ کے رسول نے کہا چچا نہیں مجھے خوشی نہیں ہے۔ تو کہا کس بات سے خوش ہوگا؟ تو کہا چچا ایک بات سے خوش ہوں گا۔ پوچھا کیا؟ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے۔ حضرت حمزہ نے بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، حمزہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تو اس کا سچا رسول ہے۔ یہ پڑھنے کے ساتھ خاموش بھی نہیں تھے حضرت حمزہ، سیدھا واپس گئے، ابو جہل کو بلایا، کہا کہ دیکھ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، یہاں پڑھ لیا وہاں سنا دیا، گھر گئے پیشانی پکڑ کر بیٹھ گئے، کیا کیا میں نے؟ باپ دادا کا دین ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا۔ سوچتے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے آپ سے کہا ارے حمزہ جو ہوا سو ہوا، اب مسلمان ہی رہیں گے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا، تو لہذا جو ہے اب اس کے آگے کی داستان سنیے۔ ایک صحابیہ اور ایک صحابی دونوں ہجرت کو نکل رہے ہیں، بیوی
نے شوہر سے کہا راستے میں کچھ ضرورت پڑے گی وہ چیز لے کر آ جاؤ. شوہر بیوی کو اونٹ کے پاس کھڑا کر کے گیا. حضرت عمر ادھر سے آئے, اس عورت کو دیکھ کر پوچھا رے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے عمر تم لوگ ہمیں آزادی سے اللہ کا نام بھی لینے نہیں دیتے, اس لیے میں تمہارا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں, میں اور میرا شوہر. تو اس عورت کی زبان سے سنا تو حضرت عمر خاموش رہے اور کہا جاؤ سفر تمہارا آسان رہے, یہ کہہ کر نکل گئے. شوہر ادھر سے آئے تو آ کر بیوی نے کہا ابھی خطاب کے بیٹے آئے تھے, بات چیت ہوئی. تو کہا کہ کیا ہوا, مارا تو نہیں؟ کہا نہیں مارا ہو رہا نہیں. تو کہا پھر کیا؟ کہا کہ معلوم نہیں کیوں وہ ذرا سا نرم دکھ رہے تھے, شوہر نے بیوی سے کہا ارے اللہ کی بندی لکھ کر رکھ لے, خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا, اس کا بیٹا عمر اسلام نہیں لائے گا. اتنے سخت تھے حضرت عمر. ایک دن بیٹھ کر کہا کہ ہر دن کے جھگڑوں سے ایک مسئلہ ختم کر دیتا ہوں. ابو جہل نے پوچھا کیا کرو گے بھتیجے؟ کچھ نہیں, محمد کو قتل کر دوں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان رہیں گے. تو کہا اچھا ایک کام کر کے دکھاؤ. اٹھے تلوار لیے, راستے میں ان کے ایک رشتہ دار برے نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ کہا آج فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں کرنا, پتہ بھی ہے تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ دونوں مسلمان ہو گئے. تو شوق لگا, یہ کس نے کہا؟ کہا میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. نعیم بن صحابہ کو کتنی محبت تھی, ڈائیورٹ کیا دیکھو. تو فوراً یہ پہنچے بہن کے گھر, تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی. ان کی آواز سنی تو بہنوئی سعید بن زید بن عمر دروازے کے پیچھے چھپ گئے. حضرت عمر نے اندر گھستے ہی کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا نہیں سچ بتاؤ. تو حضرت عمر سے بہن نے کہا کہ قرآن پڑھ رہی تھی. میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا. کہا کہ ہاں چھوڑ دیا ہے. تو بال پکڑ کر اٹھایا, نیچے گرایا, پھر اٹھایا, اس زور سے ڈھکیلا کہ دروازے کی کنڈی سر پر لگی اور خون کا فوارہ نکلا, اور پٹائی جم کے کی. پورا سر خون سے, چہرہ خون کے نالوں سے تر ہو رہا تھا. حضرت فاطمہ نے چیخ کر کہا کہ اے عمر, جو خون تیری رگوں میں ہے وہی میری رگوں میں ہے. آج میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میری جان بھی لے لے تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر نے بہن کو خون میں دیکھا, خون رشتہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. پوچھا بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہا بتاؤں گی, پہلے غسل کر کے آؤ. تو گئے, پانی ڈال دیا, آئے, قرآن پڑھ کے سنایا. سورہ حدید کی آیتیں تھی, اس آیت پر پہنچے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے دل کانپ جائیں اور وہ ایمان لے آئیں, اور قرآن جو اللہ اتار رہا ہے اس پر ایمان لائیں. حضرت عمر ایک ایک آیت سنتے تھے, دل پگھلتا جا رہا تھا. جب اس آیت پر پہنچے تو کہا اب وقت آ گیا. وہی تلوار لے کر حضور کی تلاش میں نکلے. کسی نے کہا ارقم بن ارقم کے مکان پر ہیں. ایک صحابی تھے, جو لوگ حج یا عمرے میں جاتے ہیں ان کے لیے نشانی بتاتا ہوں میں کہ جب آپ صفا مروہ کے سائڈ جائیں گے, محل کی دیوار جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں آپ کو لیفٹ سائڈ پر ایک اسکلیٹر دکھتا ہے, صفا کے دامن میں, صفا کے بالکل لگا ہوا اسکلیٹر, وہیں پر حضرت ارقم بن ارقم کا مکان تھا.
وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. اس کے ڈیڈ اپوزٹ دار الندوہ تھا. یہ دار ارقم تھا، وہ دار الندوہ تھا، بالکل اپوزٹ کعبے کے اس سائڈ پر جہاں مشرکین مشورہ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، غصے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور وہ ننگی ہے. حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں آنے دے، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ جائے گا نہیں، آج واپس جائے گا نہیں واپس. اب آگے کیا ہوا حضرت عمر کی زبان سے سنیے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان تھے. جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے میری طرف آئے اور میرے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ اے عمر، کب تک حق سے دور رہے گا، کب تک حق سے دور رہے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا تھا، ایران کے بادشاہ کو دیکھا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے دربار میں سفیر بن کر گیا تھا. میں نے جو جلال اللہ کے رسول کی آنکھوں میں دیکھا، دنیا کے کسی بادشاہ کی آنکھ میں نہیں دیکھا. حضرت عمر نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. عمر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عمر گواہی دیتا ہے کہ آپ یقیناً سچے اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا. چیخ پکار، اللہ اکبر کا نعرہ، آسمان تک پہنچنے والی آواز. حضرت عمر اسلام لا لیے.